نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا اشد حبا لله صدق الله العظيم۔ آپ حضرات کے سامنے اخلاق میں حسن اور اخلاق کے اندر پاکیزگی کا ذکر ہو رہا تھا کہ اسلام کے اندر اس بات کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائے۔ اخلاق ایک وہ بھی ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے ہمیں اپنے دل کو پاک اور صاف اور مجلہ اور مصفہ اور بہت ساری خوبیوں اور کمالات سے آراستہ پیراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک برے اخلاق، ایک اچھے اخلاق۔ اس میں سے کچھ کا ذکر مختلف انداز پر آپ حضرات کے سامنے میں نے کر دیا تھا، کل بھی کچھ باتوں کا ذکر آیا اور آج میں ان باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن اخلاق کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ ان اخلاق میں سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے تعلق اور محبت پیدا ہو۔ دل کے اندر اگر اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو یہ دل اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے، بہت پاکیزہ ہے، اس کا درجہ بہت بلند اور بالا ہے۔ اس کے بجائے اگر دنیا کی محبت ہو، دنیا کی چیزوں کی محبت ہو، مال دولت کی محبت ہو، دنیا کے عورتوں اور مردوں کی محبت ہو، دنیا کی چیزوں کی محبت ہو، سمجھو کہ وہ دل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گرا گزرا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، بلکہ خود قرآن کریم کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مومنوں کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پناہ اور شدید محبت رکھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ تم کو زیادہ پسند ہے، اللہ سے زیادہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا انتظار کرے۔ اگر تمہارے ماں باپ تم کو اللہ سے زیادہ پیارے ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، اسی طرح تمہاری اولاد تمہیں اگر اللہ سے زیادہ پسند ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اور تمہارے بھائی بہن یہ تم کو زیادہ پسند آتے ہیں، تمہاری بیویاں یہ تمہیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، یا تمہارا مال اور دولت یہ تم کو زیادہ اچھا لگتا ہے، یا تمہاری تجارتیں یہ تم کو زیادہ اچھی لگتی ہیں، یا تمہارے مکانات اور تمہاری چیزیں یہ تم کو زیادہ اچھی اور پیاری لگتی ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم انتظار کرو کہ تمہارے اوپر خدا کا عذاب نازل ہو جائے۔
امام شافعی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ فرماتے تھے قرآن میں اس سے زیادہ سخت کوئی آیت مجھے نہیں ملی، بہت سخت آیت ہے تو یہ آیت ہے۔ زیادہ سخت آیت قرآن کریم کی یہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ دنیا کی چیزیں اور دنیا کے انسان پسند ہے، محبوب ہے، تو اللہ کی طرف سے عذاب کا انتظار کرو۔ معلوم ہوا کہ بہت سخت بات ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی محبت زیادہ پیدا ہو جائے۔ محبت تو ہونی چاہیے بہت سی چیزوں کی، ماں باپ سے بھی محبت رکھنا ضروری ہے، بیوی بچوں سے بھی محبت ہوتی ہی ہے، مال دولت سے بھی کچھ نہ کچھ محبت انسان رکھتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ باقی محبتیں کم درجے کی، اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد، اللہ کے دین کے بعد، اللہ کے راستے میں جہاد کے بعد سب سے بڑی محبت تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ باقی محبت والدین سے بھی ہوتی ہے اور رکھنا ضروری بھی ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اسی طریقے پر رشتہ داروں سے محبت رکھنا ہے، ماں باپ کے علاوہ بھائیوں سے، بہنوں سے، اور اسی طرح اپنی اولاد سے، اسی طرح اپنی بیوی سے اور چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے کسی نہ کسی درجے میں، لیکن اتنی محبت کسی اور چیز کی نہ رکھو جتنی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ، اس کے بچوں سے زیادہ اور تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری ذات سب سے زیادہ محبوب، ماں باپ سے بھی زیادہ میرے سے محبت، بچوں سے بھی زیادہ میرے سے محبت، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ میرے سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت سب سے آگے۔ اور اس کا ثمرہ ایک حدیث کے اندر یوں بیان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں موجود ہو وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ ایمان کا مزہ، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ آپ کہیں گے ایمان کی کیا مٹھاس؟ مٹھاس تو لڈو میں ہے، مٹھاس تو برفی میں ہے، مٹھاس تو فیرنی میں ہے، مٹھاس تو جامن میں ہے۔ ایمان میں کیا مٹھاس؟ ہمیں تو نہیں آئی مٹھاس، لیکن بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کی الگ الگ مٹھاس ہے۔ نماز بھی میٹھی ہے، اللہ کا ذکر بھی بہت میٹھا ہے، تلاوت کلام اللہ بھی بہت پیاری اور میٹھی ہوتی ہے۔ دیکھیے اگر بہترین انداز سے قرآن کو پڑھا جائے دل اس کی لذت لیتا ہے، دل کے اندر بڑا مزہ آتا ہے، واہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا انداز ہے پڑھنے کا، کیا لب و لہجہ ہے ادا کرنے کا، اور پھر اللہ کے الفاظ تو اللہ کے الفاظ ہیں، اس کے اندر بڑی مٹھاس ہے، بڑی تاثیر۔ تو جیسے اور چیزوں کے اندر ہم مٹھاس دیکھتے ہیں اور ان کا مزہ دیکھتے ہیں، اسی طرح جتنی روحانی چیزیں ہیں ان کے اندر بھی ضرور اللہ نے مٹھاس رکھی ہے اور ان کے اندر ایک لذت موجود ہے، لیکن وہ لذت ہر آدمی کو نہیں ملتی۔ اس آدمی کو ملتی ہے جو آدمی اللہ سے تعلق رکھتا ہے، جو اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اسی کو اس حدیث کے اندر بیان فرمایا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاسن من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. یہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ ذرا سائڈ میں بیٹھا کرو بھائی، یہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں میرے بالکل سامنے، میرا دماغ تو ادھر ادھر خبط ہو جائے گا. بڑے لوگ سامنے بیٹھے، سامنے ادھر بیٹھو، بچے سائڈ میں بیٹھو، باتیں کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے بچے ہیں، بچے تو کھیلیں گے ہی، لیکن ان کو ادھر بٹھا دیجئے، میرے بازو بٹھا دیجئے ان کو. ہاں ٹھیک ہے، ادھر ڈانٹو مت، پیار محبت سے ایک طرف ان کو بٹھا دو. بچے ہیں، بہرحال بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، اور جہاں بھی بیٹھیں گے اپنا کام ضرور کریں گے. بڑے لوگ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں لیکن بچے برابر اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ان کو آپ سیاسی ایوان میں بٹھا دو، یا نہیں تو مسجد میں بٹھا دو، یا گھر میں لے کے چلے جاؤ، میدان میں چھوڑ دو، گلی میں چھوڑ دو. بچوں کا جو کام ہے وہ ہر جگہ کرتے رہتے ہیں، لیکن بڑے لوگ اپنا کام بھول جاتے ہیں. تو یہ بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، بچے تو بہرحال بچے ہیں لیکن ان کو سائڈ میں بٹھا دینا چاہیے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 باتیں جس آدمی کے اندر پائی جائے اسے ایمان کا مزہ مل جائے گا. اب یہ ایمان کا مزہ پانے کے لیے وہ 3 چیزیں اپنے اندر پہلے پیدا کرنا ضروری ہے. وہ 3 چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو پھر ایمان کا مزہ ملے گا. اگر وہ 3 چیزیں موجود نہیں ہیں تو پھر ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ نہیں ملے گا. کیا 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلی بات ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ اور اللہ کا رسول اس آدمی کے دل میں سب سے زیادہ محبوب ہو، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو اور اللہ کے رسول. دوسری بات یوں فرمائی وَأَن يَكُونَ الْمَرْءُ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. آدمی کسی نیک بندے سے اس لیے محبت کرے کہ اللہ کو پانا چاہتا ہے، اللہ کے واسطے کسی نیک آدمی سے محبت، کسی ولی اللہ سے محبت، کسی عالم دین سے محبت، اس کے پاس جانا اور آنا، اس لیے جانا آنا کہ اس کے پاس جانے اور آنے اور سیکھنے اور سمجھنے سے میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اگر یہ بات کسی میں آ گئی اللہ کے نبی کہتے ہیں اسے مزہ آئے گا ایمان. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ جس آدمی کے نزدیک کفر کی طرف جانا، کفریہ باتوں کو لینا اس طرح برا ہو جائے جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا برا ہوگا. اگر کسی آدمی کو کہا جائے بھائی تجھے آگ میں ڈال دوں، کیا وہ گوارا کرے گا؟ کبھی چاہے گا؟ بلکہ بھاگے گا. جس طریقے پر آگ میں ڈالنے سے بھاگتا ہے، اس سے نفرت اور کدورت کرتا ہے، اسی طریقے پر کفر کی طرف جانے کو بھی وہ برا سمجھتا ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے. جب آدمی میں 3 باتیں جمع ہو جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسے ایمان کا مزہ مل جائے گا. اور جب ایمان کا مزہ ملے گا نماز میں بھی مزہ آئے گا، ذکر میں بھی مزہ آئے گا، تلاوت میں بھی مزہ آئے گا، اور ہر نیکی کے اندر مزہ آئے گا. بعض علماء صوفیہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اپنی زبانوں سے کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو ہمارا منہ واقعی میٹھا ہو جاتا ہے، جیسے کہ گڑ ڈال دیا ہو، جیسے شکر رکھ لی ہو منہ میں، جیسے کوئی اور مٹھاس رکھ لی ہو. جیسے آدمی ان چیزوں کو کھاتا ہے تو اسے مٹھاس معلوم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اسی طرح میٹھا ہو جاتا ہے ہمارا. اسی لیے کہا کسی نے اللہ اللہ اینچے شیری است نام شیرو شکر شبد جانم تمام. یہ اللہ اللہ کا نام کتنا پیارا، کتنا میٹھا نام ہے کہ جب اللہ اللہ کرتا ہوں تو میری پوری جان میٹھی ہو جاتی ہے.
تو بھائیوں ان چیزوں کے اندر اللہ نے لذت رکھی ہے. اس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کے اندر یہ 3 باتیں ہوتی ہیں اسے ایمان کا مزہ مل جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت بہت اونچی چیز ہے. لیکن محبت آتی کیسا ہے؟ محبت خداوندی کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اگر جذبہ نہیں ہے تو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی چیز. اگر ایک آدمی کو مثال کے طور پر کمانے کی فکر ہی نہیں ہے، نہ دکان کو جاتا ہے، نہ کھولتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ محنت کرتا ہے، لیکن کہتا ہے میں بھی مال حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ذرا مالدار بننا چاہتا ہوں، وہ قیامت تک کبھی مالدار نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ مال حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اسے استعمال نہیں کر رہا ہے. دنیا میں تمام چیزوں میں اللہ کا اصول یہی ہے کہ اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے ذرائع استعمال کرو، اس کے وسائل کو اختیار کرو، اس کے لیے تدبیریں کیا کرو. مال کمانا ہو تو بھی تدبیریں ہیں، اور دنیا میں عزت کمانا ہو تو تدبیریں، کوئی منصب اور عہدہ لینا ہو تو تدبیریں ہیں، اور بھی کچھ کرنا چاہتے ہو تو تدبیریں ہیں. اسی طریقے پر دینی کام کرنا ہو اور دینی صفات پیدا کرنا ہو تو وہاں پر بھی ہمیں چاہیے کہ کچھ محنت کریں اور اس کے طریقوں کو استعمال کریں. لیکن عجیب ہے لوگوں کا حال کہ دنیا کے بارے میں تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں تدبیر کرنا چاہیے، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو صرف خواہش کر کے رہ جاتے ہیں. ہاں ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن صرف چاہیے سے کوئی چیز ملتی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ذرائع اور اسباب اختیار نہ کیے جائیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی کو بغیر محنت دے دے، وہ اللہ کی توفیق ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ جسے چاہے دے سکتا ہے. جیسے اللہ بغیر شادی کے بچہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے نہیں دے سکتا. لیکن کوئی آدمی کہنے لگے حضرت آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تھا، مجھے بھی بچہ یوں ہی ہو جائے گا، کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ انتظار میں بیٹھا رہے، آج نہیں تو کل پیدا ہوگا. کہاں سے پیدا ہوگا؟ ارے بھائی بیوی ہی نہیں ہے تو بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس کے پیٹ میں تھوڑا ہی آئے گا. اللہ کا اصول ہے، اللہ کا طریقہ ہے، وہ شادی ہونا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کو بچے دینا ہے. ہاں اللہ طاقت ضرور رکھتا ہے، اللہ قدرت ضرور رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ حکمت والا بھی ہے. جیسے وہ قدرت والا وہ حکمت والا بھی ہے. کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، وہ ایک بزرگ کی خدمت میں آتے جاتے رہتے تھے، ان کی مجلسوں میں آنا، باتیں سننا، کچھ کرنا، اور جب آ کے ملتے تھے حضرت سے گزارش کرتے تھے کہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے بچہ عطا کر دے. وہ بزرگ دعا بھی دے دیتے تھے، اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اب جب بھی آتے تھے یہ دعا کی درخواست کرتے، وہ بزرگ دعا دیتے تھے. کبھی مہینے میں آئے، کبھی 2 مہینے میں آئے، کبھی 4 مہینے میں آئے، دعا کی درخواست کی اور چلے گئے، یہاں تک کہ سال ہاں سال گزر گئے. ایک دن وہ بزرگ پوچھنے لگے کہ بھئی آپ درخواست تو کر رہے ہیں بچہ بچہ بچہ، میں دعا بھی کر رہا ہوں، آپ کو بچہ نہیں ہوتا، کتنے سال ہوئے شادی ہو گئے؟ کہنے لگے حضرت ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، بچوں کی درخواست. تو بھائی یہ اصول نہیں ہے. اللہ کا اصول یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو، تدبیریں اختیار کرو، پھر اللہ سے مانگو. کسی بزرگ سے دعا بھی کراؤ وہ ٹھیک ہے، لیکن پہلے اسباب چاہیے. جیسے دنیا کا اصول اسی طریقے پر دین کا اصول. اگر ہمیں اللہ سے محبت چاہیے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر جذبہ بیدار ہو جائے کہ یہ اللہ کی محبت بہت ہی قیمتی چیز ہے، بڑی لاجواب چیز ہے، بے مثال چیز ہے، سب سے عظیم ترین اللہ کی دولت ہے. میرے دل کے اندر خدا کی محبت مجھے پیدا کرنا ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے اپنے اندر جذبہ پیدا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے
کہ اس کے لیے طریقہ استعمال کرو. اس کے بہت سے طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ میں کرو. جو آدمی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. جس طریقے پر اللہ کی محبت آ جانے کے بعد اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اسی طرح جو آدمی کے دل میں اس کے محبت نہ ہو، وہ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہے، بہت کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے. اسی لیے قرآن نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ میں کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. جب آدمی مسلسل ذکر کرے گا، کبھی شام میں کرے گا، کبھی رات میں کرے گا، کبھی دن میں کرے گا، کبھی صبح میں کرے گا، کبھی چلتے پھرتے کرے گا. چنانچہ نیک لوگوں کا یہی طریقہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے بھی کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی کرتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی کرتے ہیں. جب بھی ان کو موقع آتا ہے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. دوسری چیز ہے تلاوت کلام اللہ. اللہ کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھو. اللہ کا کلام گویا کہ اللہ سے بات چیت ہے. اللہ سے بات چیت کرنا گویا قرآن پڑھنا. ایک آدمی اگر قرآن کھولتا ہے اور پڑھتا ہے یا بغیر دیکھے ہی پڑھتا رہتا ہے، اس کو یوں سمجھنا چاہیے اللہ سے میری گفتگو ہو رہی ہے. ایک حدیث کے اندر اس مضمون کو یوں ادا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ نماز کے اندر کھڑے ہوتا ہے اور یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنہار ہے. بندہ یہ کہتا ہے اور ادھر سے اللہ جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. بات چیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ادھر سے بندہ کہہ رہا الحمدللہ، اللہ جواب دے رہے حمیدنی عبدی، اور بندہ آگے بڑھتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے وہ، بہت رحم کرنے والا ہے وہ. اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ آگے کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک یوم الدین ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور میری بڑائی بیان کی. اور بندہ پھر آگے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے جواب میں اللہ کہتے ہیں یہ آیت آدھی بندے کی آدھی میری، یہ آیت آدھی بندے کی آدھی میری، یعنی عبادت میرے لیے اور جو وہ مانگ رہا ہے وہ بندے کے لیے. ولی عبدی ما سأل، بندہ جو بھی مانگے گا میں اس کو دوں گا. اس لیے کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. بچہ ہونا تو تیرے سے مانگتے ہیں، اور زندگی ہونا تو تیرے سے مانگتے ہیں، صحت چاہیے تو تیرے سے مانگتے ہیں، مال چاہیے تو تیرے سے مانگتے ہیں، اور کوئی چیز چاہیے تو تیرے سے مانگتے ہیں، مصیبتوں کو ٹلانا ہو تو تیرے سے التجا کرتے ہیں، ہر چیز تیرے سے مانگتے ہیں. اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں عبادت میرا حصہ ہے اور جو بندہ مانگ رہا وہ اس کا ہے. اور پھر بندہ آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر آپ نے انعام نازل کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر
اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی میں چلنا نہیں چاہتا جو راستے سے بھٹک کر غلط جگہ پر پڑ گئے۔ بندہ یہ کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں بندے نے جو کچھ مانگا وہ اس کو میں دیتا ہوں۔ دیکھو یہ ہے بات چیت۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ سے بات چیت ہوتی ہے۔ تو نماز میں چونکہ قرآن کی تلاوت ہے، نماز میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، یہ اللہ کا کلام گویا کہ اللہ سے بات چیت کے درجے میں ہے۔ اس لیے جب قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ میں کی جاتی رہے گی، ایک نہ ایک دن اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی کے دل میں ایک آدمی کی محبت نہیں ہے، لیکن بار بار مل رہا ہے، بار بار اس سے گفتگو کر رہا ہے، بار بار اس کے ساتھ میں بیٹھنا اٹھنا ہو رہا ہے، بار بار اس کے ساتھ میں تبادلہ خیالات ہو رہا ہے، چند دن کے بعد دونوں میں اتنی محبت ہو جائے گی کہ اب دونوں کا جدا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ پہلے تو محبت نہ تھی، بیٹھتے بیٹھتے بات چیت کرتے کرتے دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ جب دنیا کے اندر یہ حال ہے تو اللہ سے محبت کا کیا حال ہوگا؟ جب بندہ اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے اللہ سے سرگوشی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام تھا زیب النساء۔ ان کے زمانے میں ایران کے ایک شہزادے نے ایک بے تکا کلام کر دیا، مصرع بن گیا وہ اتفاق سے، اس کی زبان سے نکلا اور وہ ایک مصرع بن گیا۔ اس نے کہا کہ یہ مصرع میں نے بیان کیا ہے، اگر کوئی اس مصرعے پر ایک اور مصرع لگائے اور کلام کو درست کر دے میرے، تو اس کو بہت بڑا انعام دوں گا۔ وہ ایران کا شہزادہ تھا۔ اس زمانے میں بھی ایران کے اور ہندوستان کے بڑے تعلقات تھے۔ بات یہاں تک بھی پہنچی، اور جب بات یہاں تک پہنچی اور زیب النساء کے کان میں بھی پڑی، زیب النساء بڑی پابند، بڑی باپردہ، بڑی متقیہ عابدہ زاہدہ خاتون، ان کے کان میں پڑا کہ شہزادے نے یہ مصرع کہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ایک اور مصرع لگا کر اس شعر کو مکمل کیا جائے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان کے کان میں تو پڑا ہوا تھا لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ نہانے کے لیے گئی، نہا کر آئی، پھر اس کے بعد سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آنکھ کے اندر سے پانی نکلتا ہے، سرمے کے ساتھ پانی نکل آیا۔ جب وہ قطرہ پڑا نیچے اور وہ مکس تھا سرمے کے ساتھ، تو اس کو دیکھتے ہی ان کا ذہن اس مصرعے کی طرف گیا اور پھر انہوں نے اس کو لگا کر ایک اور مصرع بنایا اور شعر مکمل کر دیا۔ اس کے بعد یہ شعر عالمگیر سے کہا کہ میں نے یہ شعر مکمل کیا ہے، لہذا آپ اس کو بھیج دیجئے وہاں۔ اور وہ وہاں پر پہنچا۔ بہت سارے اور شعراء نے بھی کلام کیا تھا، لیکن زیب النساء کا جو شعر تھا وہ بڑا لاجواب تھا، بے مثال تھا۔ شہزادے کو بہت پسند آیا، وہاں کے بادشاہ کو بھی بہت پسند آیا، اور پھر انہوں نے وہاں سے لکھا عالمگیر کو کہ آپ کے یہاں کا جو شاعر اس کلام کو مکمل کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہمارے ہاں دعوت دے اور اس کو بلا کر اس کا اعزاز کریں، لہذا آپ اپنے شاعر کو ہمارے ملک بھیج دیجئے ایران، ہم اس کا اعزاز اور اکرام اور اس کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ جب اورنگزیب کے پاس میں پیغام آیا تو انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی کو کیسا بھیجوں؟ آج کا تھوڑا ہی زمانہ تھا، آج تو پردے کا کوئی نام ہی نہیں ہے، اور بڑے جو ہو جاتے ہیں تو ان کا تو پردہ نعوذ باللہ ایک عیب ہو گیا ہے۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر بڑے پابند تھے خود، اور ان کی بیٹی بھی بڑی پابند تھی۔ انہوں نے بیٹی کو آ کر کہا کہ دیکھ تیرا شعر تو وہاں پہنچ گیا،
لیکن اس کے ساتھ مانگ ہو رہی ہے کہ تجھ کو وہاں بھیجا جائے. اب میں تو عورت ذات تو وہاں کیسا بھیجوں؟ کیا جواب تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا. زیب النساء نے کہا فکر نہ کریں، اس کا جواب ایک اور شعر میں دیتی ہوں. انہوں نے ایک اور شعر کہا، مجھے شعر تو اس وقت یاد نہیں آ رہا، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ شعر میرا وہاں تک پہنچا دو، اور مضمون اس کا یہ تھا کہ اگر تم مجھ کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے کلام کو دیکھو. میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں، میں اپنے کلام میں اس طرح چھپا ہوا ہوں جیسے کہ گلاب کے اندر گلاب کی خوشبو ہوتی ہے. گلاب کے اندر گلاب کی خوشبو جس طرح جو ہے ہوتی ہے، بسی ہوئی ہوتی ہے، میرے کلام کے اندر بھی میں بسی ہوئی ہوں. مجھ کو دیکھنا ہو تو میرے کلام کو دیکھ لینا. میں یہ اس لیے سنایا کہ ایک انسان کہتا ہے کہ اگر مجھے دیکھنا ہو تو میرے کلام کو دیکھ لو. ہمارا اللہ کہتا ہے مجھے دیکھنا ہو تو میرے کلام کو دیکھ لو، میرے کلام کو پڑھ لو. میرے کلام کو دیکھو گے میری صفات چھلکتی ہوئی دکھائی دے گی، میرا نور اس کے اندر تم کو دکھائی دے گا، میرے عجیب عجیب کمالات تم کو دکھائی دیں گے. کہیں میری قدرت نظر آئے گی، کہیں میری حکمت نظر آئے گی، کہیں میری جلالت تم کو نظر آئے گی، کہیں میرا نور تم کو دکھائی دے گا، کہیں پر میرا جلال تم کو دکھائی دے گا، کہیں پر کچھ تم کو نظر آتا رہے گا. اس لیے قرآن پڑھو تو گویا کہ اللہ کی پہچان تم کو نصیب ہو جائے گی. اور جب اللہ کی پہچان ہو جائے گی نا تو اللہ کی معرفت، خود اللہ کی معرفت آ جائے گی نا تو پھر اس سے اللہ کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی. اس لیے کہ بغیر معرفت محبت نہیں پیدا ہوتی، بغیر معرفت محبت نہیں پیدا ہوتی. اس لیے کہ معرفت کے معنی پہچان. پہلے تو اللہ کو پہچانو، اللہ ہے تو ان کی قدرت کیا، ان کی جلالت کیا، ان کی عظمت کیا، ان کا مقام کیا، ان کا جو ہے عمل کیا، وہ کیا کیا کرتے ہیں، کیا طاقت رکھتے ہیں، کیا کیا بناتے ہیں. قرآن پڑھو، اللہ نے کہیں زمین کا ذکر، کہیں آسمان کا تذکرہ، کہیں چاند کا، کہیں سورج کا، کہیں زمین کے خزانوں کا، کہیں آسمان کے خزانوں کا، کہیں انسانوں کا تو کہیں جنات کا، کہیں فرشتوں کا تو کہیں حوروں کا. مختلف چیزوں کا ذکر کر کے بتایا میں ہوں وہ طاقت والا، میں ہوں وہ قدرت والا، میں ہوں وہ حکمت والا. مجھ کو پہچاننے کی کوشش کرو. جب آپ اس طرح اللہ کو پہچان لیں گے اللہ کی محبت خود بخود آتی چلی جائے گی. یہ ہے بھائیوں اللہ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ. میں نے ایک بات تو کہی، جذبہ پیدا کرو. دوسری بات میں نے عرض کی کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. تیسری بات میں نے عرض کی کہ قرآن کثرت سے پڑھا کرو. اور چوتھی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرو. اللہ نے ہمارے اندر اور ہمارے باہر کیا کیا نعمتیں پیدا رکھی ہیں، ان پر غور و فکر کرنے سے بھی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. بقیہ مضمون انشاءاللہ کل عرض کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.